السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اس چینل کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سویڈن میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ایمریٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آج آپ تشریف لائے. آپ کی کتاب پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ, a remarkable book, one of the best books I have ever read on this subject. سب سے پہلا سوال اس اختصار کے عالم میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے اصل محرکات آپ کے خیال میں کیا تھے؟ برطانیہ کا جو پروگرام تھا وہ 1977 تک ہندوستان کو قابو میں رکھنے کا تھا. ٹھیک. اور یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور ہٹلر کی ڈیفیٹ تو ہو گئی, لیکن سلطنت برطانیہ اور فرانس کی سلطنت اور یہ سب وہ بھی ساتھ ساتھ تباہ ہو گئے. اور اس زمانے میں امریکہ واز دا رائزنگ اسٹار آف دا ویسٹ. فرینکلن روزویلٹ, دا امریکن پریزیڈنٹ, ہی واز ڈٹرمنڈ کہ یہاں سے برٹش کلونیلزم ختم ہو اور انڈیا آزاد ہو. تو ان کا پریشر, وہ کہتے تھے جی سیلریز تو آپ کے آفیسرز کی ہم دے رہے ہیں, ٹھیک, تو آپ یو پیک اپ اینڈ لیو. اس پریشر کے تحت اپنا برطانیہ کو کچھ فیصلے کرنے پڑے. تقریباً 1946 تک برطانیہ کا پریفرنس یہ تھی کہ یونائٹڈ انڈیا رہے, جو انڈین برٹش آرمی ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور ان کا خیال تھا کہ اس کو ڈومینین بنائیں گے, ایسی ڈومینین جس کی آرم فورسز ہم جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ امریکن پریشر اور ان کی قابلیت نہیں رہی کولونیلزم کو کنٹینیو کرنے کی, تو انہیں مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ اب کیا کیا جائے. تو تب جو برٹش آرمی کے ٹاپ جنرلز ہیں, مثلاً 12 مئی 1947 کو ایک میمورینڈم تیار کیا گیا, آرم فورسز, نیوی اینڈ آرمی پلس دا ہیرو آف دا سیکنڈ ورلڈ وار فیلڈ مارشل منٹگومری اور لارڈ اسمے, اور یہ سب اکٹھے ہوئے. اور اس میمورینڈم میں کہا گیا کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے, کیونکہ مسٹر جناح از ولنگ ٹو جوائن دا کامن ویلتھ. ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ کراچی پورٹ فیسلٹیز, پاکستان ایئر بیسز جو بنیں گی ویسٹ پاکستان کی, اور یہاں کی مین پاور جو ہے یہ برطانیہ کو ملے. مین پاور سے مراد ظاہر آرمی. اس کے اگر بائی کمپیرزن وہ جواہر لال نہرو کو ٹرسٹ نہیں تھے کرتے, کیونکہ نہرو واز لیفٹ اورینٹیڈ اور ذرا پرو سوویٹ ان کی سٹانس تھی. تو دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ڈیوائیڈڈ انڈیا از گڈ ان دیئر انٹرسٹ. اور مسٹر جناح ڈیمانڈیڈ کہ اگر انڈیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے تو وی ول آلسو ہیو دا انڈین آرمی ڈیوائیڈڈ. نہیں سر, اس کے پیچھے محرک جو میں پوچھ رہا ہوں خاص طور پر برٹش راج کو, ہاں جی, یہ کیا وہ کمیونزم کے خلاف کوئی ایک بفر زون بنانا چاہ رہے تھے؟ 1833 سے شروع ہوتی ہے ان کی گریٹ گیم. دا بگ بیئر آف برٹش امپیریلزم ہیز بین کہ رشیا, تب سوویت یونین نہیں تھا, زار پیٹر دی گریٹ, ہاں, یہ اس طرف آئیں گے ٹورڈز دا وارم واٹرز آف دا عربین سی. ٹھیک. اور یہ پالیسی کی بات جب 1857 میں سارا ہندوستان انہیں قبضے میں لے لیا, تو ناردرن کمانڈ جو ہے راول پنڈی کا, یہاں سے ساری سینٹرل ایشین پالیسی بنتی تھی. جب یہ روسی انقلاب آ گیا تو نہ صرف وہ رشین بیئر تھا, وہ ایک انٹرنیشنل کمیونسٹ تھریٹ بھی تھا. تو اس کے بعد سوویت یونین کو روکنا جو ہے نا واز دا پیراماؤنٹ پالیسی آف دا برٹش. آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹن, امریکہ اینڈ رشیا ور allies, لیکن as soon as the war was over, روزویلٹ کو چرچل نے ایڈوائز کیا کہ you attack the Soviet Union. چرچل refused. اس نے کہا they have been our allies, we will not do it. And Roosevelt had a good idea of the Soviet Union, کیونکہ یہ 41 میں جب روس امریکہ آیا تو they were partner with Stalin to fight Hitler. So he didn't have the same idea about Stalin and Roosevelt and the Soviet Union, whereas Churchill and the British always had Russia as threat number one. So یہاں پہ کیونکہ امریکن پریشر آیا and Britain could not hold on to their policy, جاتے وقت پھر انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جس کو وہ کنٹرول کر سکتے تھے. اب اپنا آفتاب اقبال صاحب آپ دیکھیں ان کی دور اندیشی کہ آخر میں پاکستان کے ذریعے ہی انہوں نے افغان جہاد کرایا. اگر ہندوستان ایک مضبوط گریٹ پاور ہوتا,
تو وہ کروا سکتے تھے ان سے کوئی. وہ تو سارا کمیونزم کے آگے لیٹتا چلا جاتا. دیٹس رائٹ. جو کلاس ڈفرنس ہے وہاں پر بٹا ہوا ہے چھوٹی یہی چھوٹی تو کلاس. پھر اس لیے پاکستان کا بننا جو ہے نا برطانیہ کے لیے امپورٹنٹ تھا. بعد میں ہسٹوریکلی وہی استعمال کیا پھر امریکہ نے ٹو فائٹ دی افغان جہاد. یہ جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہم نے کی 1940 میں پراپر. ہاں جی. تو پھر کیا اس کے بارے میں مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے رائٹرز، محققین، علماء، ہمارے صحافی وہ بہت پریشان ہیں، اسکیپٹسزم کا شکار ہیں. گو کہ میں اس نظریے پہ یقین رکھتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے میں نے گفتگو بھی کی ہے کہ وی شوڈ موو آن ناؤ. وی شوڈ ناٹ انٹینگل آورسیلوز دو ملک بن چکے ہیں، دونوں آزاد ملک ہیں، امن سے رہیں ایز نیبرز. تو یہ تو ایک ہسٹری کا فیکٹ ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے. بات یہ ہے کہ 1940 میں قائد اعظم خود کہتے ہیں اپنی 22 مارچ 1940 کی پریزیڈینشل ایڈریس میں ریزولوشن سے ایک دن پہلے کہ اپ انٹل ناؤ دا برٹش اگنورڈ می اینڈ ناؤ دے آر لیئنگ دا ریڈ کارپٹ فار می اینڈ ناؤ وی ول ڈیمانڈ آور رائٹس ایز اے مسلم نیشن. تب سے یہ ڈیمانڈ فار پاکستان جو ہے نا فرام اے پریفرل ڈیمانڈ آف اے پارٹی اٹ بیکیم دا سینٹرل ڈیمانڈ اینڈ دا برٹش دین پلیڈ مسلم لیگ اگینسٹ کانگریس. یہ بڑی عمدہ بات آپ نے کوٹ کی. اور چلتے آخری فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ ہی کیا جائے، کیونکہ نہرو اور کانگریس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقاصد پورے نہیں تھے کر سکتے. ایک کمزور ملک بنے گا جس کو مدد ہوگی ویسٹ کی، اور وہی ہوا کہ پاکستان کو شروع سے امریکن ملٹری الائنسز میں خود جا کے لابی کرنا پڑا کہ آپ ہمیں اڈاپٹ کریں. یہ میں نے اپنی گیرزن اسٹیٹ کتاب میں پورا ایویڈنس دیا ہے جو وہ ہمارے ہسٹورین چھپاتے آئے ہیں. انہوں نے خود جا کے کہا ہے. تو تب جا کے in 1951 the Americans started giving military aid to Pakistan. So that's the whole story. But the plan is British to divide India, to keep the Soviet Union out of South Asia. اگر اچھے اسٹیٹسمین ہمیں میسر آ جاتے تو انگریز نے تو پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ایک گولڈن اپرچونٹی دی تھی. بے شک ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کا حق ادا کرتے اور اپنی حیثیت منواتے. ٹھیک ہے. ہم چونکہ بائی نیچر ایک کرپٹ سے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایپیتھیٹک سے لوگ تھے. ہم نے اس فائدے کو، وہ نعمت جو ہمیں آزادی کی شکل میں ملی، فرنٹ لائن سٹیٹ کی شکل میں ملی، ہم نے اس نعمت کو زحمت بنا لیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب امریکہ کے ساتھ 1954-59 میں ہمارے ملٹری الائنسز ہوئے، وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہیں سیٹو کے علاوہ. اس کے بعد بار بار ہمارے لیڈروں نے کہہ دیا کہ وی آر دا موسٹ allies of the United States in Asia. Bilateral treaty organization اس کو کہتے ہیں. مگر امریکہ never returned کہ یہ واقعی ہمارے ہیں. They never did it. اور انہوں نے after 1959 کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے آرمز ہمارے سے سوویت یونین کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں لیے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے لیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے آرمز دیے ہیں تو جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم کو استعمال کر سکیں گے. اور افغان جہاد جب ہوا تو ضیاء واز مور دین ولنگ ٹو جوائن اٹ. اور آپ فائنلی دیکھیں جب 9/11 ہوا ہے اینڈ بش سیز آئدر یو آر وتھ اس اور یو آر اگینسٹ اس، اور 7 پوائنٹس انہوں نے رکھے تو انہوں نے ساتھ کے ساتھ ایکچولی مان لیے. اس میں اگر ان کو تھوڑی عقل ہوتی تو جیسے ایجپٹ نے 73 وار میں جب یہ ہوا تھا اس کے بعد اس نے ساری اپنا ایجپشین جو ڈیٹ ہے وہ کینسل کروا لی. آپ پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کینسل کروا، ہاں جی آپ یہ یہاں سے کینسل کروائیں، اور اگر ماننی ہے ان کے بعد مانیں. ڈیٹ بھی وہاں رہی، کچھ بھی نہیں کروایا ساتھ. تو یہ یہاں سے اندازہ کیا ہے کہ our leaders have been from day one spineless. پاکستان کی مسلم لیگ نے ایک دن انگریز کے خلاف کوئی جیل نہیں کاٹی. یہ فریڈم سٹرگل میں کبھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ٹکر نہیں لی. تو ان کی ٹریڈیشن ہے پٹیشن دے کے اپنی بات منوانے کی. کانگریس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے سٹرگل کرنے کی. جیلیں انہوں نے کی، سارا کچھ کیا. آپ کو ایک ملک مل گیا جس کے لیے آپ نے 1 گھنٹے کے لیے انگریز کی جیل نہیں کاٹی، تو یہ آپ کو ریوارڈ جو ہے وداؤٹ سٹرنگز دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو میں کیا کہوں. کہا یہ جاتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے کہ تقسیم بر صغیر دراصل پنجاب کی تقسیم کی ایک کہانی. یہ بہت مناسب اس کا یعنی ڈسکرپشن ہے اس کی. دیکھیں میں اسٹیٹسٹکس سے بات کرتا ہوں.
سارے ہندوستان کی اس وقت پاپولیشن تھی 380 ملین، آلموسٹ 400 ملین، جس میں قتل عام کے بعد جو فگر دیا جاتا ہے وہ 1 ملین سے لے کے 1.5 ملین کا ہے۔ 14 to 15 ملین پیپل رین فار their lives اینڈ کراس دا بارڈر، جو ریڈ کلف لائن کا بنا ہے، اس میں ہندو، مسلم، سکھ آپ بنا سکتے ہیں کہ کتنے تھے۔ اب پنجاب پہ آ جائیں، جس کی ٹوٹل پاپولیشن پرنسلی اسٹیٹس انکلوڈ کر کے 33.9 ملین تھی، جس میں ایٹ لیسٹ 500,000 اینڈ پرہیپس 800,000 اینڈ مور ہندو، مسلم، سکھ مارے گئے، 90,000 عورتیں ابڈکٹ ہوئیں، بے تحاشا ریپ ہوئیں، بہت کم ان میں سے لواحقین کو ملی۔ 9 ملین میں سے 10 ملین پیپل ایکچولی ہیڈ ٹو رن فار their lives، ایسٹ پاکستان، ایسٹ پنجاب سے ٹو ویسٹ پنجاب، اینڈ فرام ویسٹ پنجاب ہندوز اینڈ سکھس ٹو ایسٹ پنجاب، وچ از 30% آف دا پاپولیشن آف پنجاب۔ دیکھیں پرسنٹیج وائز، اسے میں کہتا ہوں دا فرسٹ کیس آف ایتھنک کلینزنگ۔ ناٹ اے سنگل مسلم واز لیفٹ ان ایسٹ پنجاب، جہاں کے 6 ملین ہوا کرتے تھے۔ صرف ملیٹ کوٹلا ایک اسٹیٹ تھی جو گرو گوبند سنگھ کی ایک وجہ سے بچ گئی، اس میں 88,000 کی پاپولیشن تھی اور کئی ہزار مسلمان وہاں اپنے جان بچائی انہوں نے۔ ویسٹ پنجاب میں 4.5 ملین ہندو اور سکھ ہوا کرتے تھے، ان میں سے کبھی آپ نے بڑے ہوئے ہیں، کبھی ہندو اور سکھ کبھی دیکھا تھا؟ گنتی کے کہیں ہوں گے۔ ایوری باڈی لیفٹ اینڈ مینی ور کلڈ۔ تو یہ وہ واحد پروونس ہے جہاں پہ نہ صرف پارٹیشن ہوئی بلکہ ایتھنک کلینزنگ، آپ کہیں ریلیجیس کلینزنگ ہوئی۔ تو پنجاب کا المیہ اور پنجاب کا دکھ جو ہے، دا پارٹیشن آف انڈیا از ایکچولی دا پارٹیشن آف پنجاب۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1940 میں ریزولوشن ہوا مسلم لیگ کا کہ جو علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیگوس ہیں، تو وہ وہاں پہ مسلمان سٹیٹس بنیں گی۔ 2 ہفتے کے بعد یہاں کی جو پنجاب کی سکھ لیڈرشپ ہے، اس نے کہا کہ ہم تو یونائٹڈ انڈیا کے قائل ہیں، اگر وہ نہیں رہتا تو یہی اصول پھر ہم پنجاب پہ ڈیمانڈ کریں گے، جن علاقوں میں ہندو اور سکھ میجورٹی ہیں وہ پھر ہندوستان کو دیے جائیں یا ایک سکھ اسٹیٹ کو دیے جائیں۔ 8 مارچ 1947 کو، کیونکہ کانگریس ابھی تک یونائٹڈ انڈیا کا خواب دیکھ رہی تھی، جب اسے پتہ لگا کہ اب پارٹیشن ہو رہی ہے تو انہوں نے سکھ ڈیمانڈ کو اس کی سپورٹ کر دی۔ تو پھر اس کے بعد جب نیگوشیشنز ہوئیں تو وہ یہ ہے واٹ از گڈ فار دا گوس از گڈ فار دا گینڈر۔ اگر آپ ہندوستان کی تقسیم مذہب پہ کراتے ہیں تو پنجاب اور بنگال کی بھی ہوگی۔ تو جو 12 ڈسٹرکٹ پنجاب کے ہندو، مسلم، سکھ میجورٹی تھے وہ ان کو دیے گئے۔ 16 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ جو میجورٹی مسلمانوں کی تھی وہ پاکستان کو دی گئی۔ گرداسپور ڈسٹرکٹ ویول نے، ناٹ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا تھا کہ اس کی 3 تحصیلیں ہندوستان میں رہنی چاہیے، کیونکہ ورنہ امرتسر جو ہندو سکھ میجورٹی ہے وہ سارے ہندوستان سے نکل کے پاکستان میں آ جاتا ہے، تو اس کو ملیٹریلی اپنا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ 3 تحصیلیں ہندوستان کو دی جائیں۔ تو اگر گریٹ کلف ایوارڈ کے لیے گالیاں کسی کو دینی ہے ہمیں تو اٹس ناٹ ماؤنٹ بیٹن، اٹس لارڈ ویول۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ راج کا نمائندہ وائس رائے، ٹھیک ہے، لارڈ ویول، وہ آخری وقت تک تقسیم کو روکنے کی بلکہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسری طرف آپ جیسے روشن خیال محققین اور مورخین یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کا بیج دراصل لندن میں رکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لندن کا نمائندہ جو ہے وہ اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اگنورنٹ ہوتا اور لا علم ہوتا؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو ہے کہ ویول واز بیسکلی اے ملٹری مین، ہی واز فیلڈ مارشل ان افریقہ اور وہاں سے یہ لائے تھے، بٹ ہی واز اے کامنر۔ اب برٹش سوسائٹی کی جو سنوبری ہے وہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بلو بلڈ نہیں تھا، یہ بلو بلڈ بیچارہ نہیں تھا۔ اس کی مشہور کہاوت ہے کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے کہا لیڈی ویول ویئرز دا ڈریس وچ مائی میڈ میری نوکرانیاں جو پہنتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور جب یہ ویول گیا ہے لندن 3 ہفتے تک چرچل ڈنٹ ایون سی ہم۔ تو یہ ہے ان کی حقارت اس کے لیے جو کہ بائی ایفرٹ اوپر آیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ ملٹری جو تھی برٹش ملٹری
until the beginning of 1947 as a whole believed کہ United India is good. فیلڈ مارشل اوکنلیک نے بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا کو یونائٹڈ رکھے صرف ایک وجہ سے کہ برٹش انڈیا آرمی جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو, ہم اسے پوری استعمال کریں. مگر اس کے بعد ملٹری کے اندر سے منٹگمری اور اس میں ایک بغاوت ہوئی, فرانسس ٹکر ہاں, یہ سارے وہ گروپ پھر حاوی ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, جنا اینڈ مسلم لیگ وی کین یوز فار آر پرپزز. کانگریس ود ہیوج انڈیا with his اینٹی امپیریلزم with his pro-Soviet leaning is unreliable. تو یہ ملٹری کے اندر جو گروپ وہ حاوی ہو گیا, اس گروپ پہ ویول نے کہا جی 10 سال مجھے لگتے ہیں ملٹری کو ڈیوائڈ کرنے میں. He was ordered to do it within 5 weeks. اس نے پھر ساری ملٹری بھی ڈیوائڈ within 5 weeks کی ہے. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ پنجاب کی تقسیم. ہاں جی. تو کیا یہ ہمارے قائدین نے, ہاں جی, ہمارے مدبرین نے فورسی نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ دیکھیں ایسے ہے کہ مارچ 1947 میں سب سے پہلے خون ریزی ہوئی. کتاب کا ٹائٹل ہے دا پنجاب بلڈ. یہ ہے مارچ 1947. پارٹیشن یہ ہے وین ماؤنٹ بیٹن کمز, اینڈ پارٹیشن ڈکلیریشن 3 جون, اینڈ کلینزڈ از وین پاور واز ہینڈیڈ اوور ٹو انڈین اینڈ پاکستانی پنجاب. ٹل 4 August ایون جینکنز gives a figure of 5,200 dead. For every Muslims, 6 Sikh and Hindus had been killed. یہ پرسنٹیج تھی. ادھر پہ ہم نے راول پنڈی کے گاؤں میں گھیرا ڈال کے سکھوں کا وہ کیا کہ گاجر مولی کی طرح قتل عام کیا. وہاں سے پھر 40,000 خاندان جو ہیں وہ ایسٹ پنجاب گئے, انہوں نے تیاری پوری کر دی. مئی 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کے انیشیٹو پہ ذرا سنیں, دلی میں میٹنگ کروائی. اس نے کہا کہ پنجاب کے لیڈرز ملیں اور اگر سمجھوتا کر لیں تو پنجاب یونائٹڈ رہ سکتا ہے. اور وہاں پہ قائد اعظم نے سکھ لیڈروں کو, جس میں ماسٹر تارا سنگھ, مہاراجہ آف پٹیالہ, گیانی کرتار سنگھ, یہ جو ان کے لیڈر تھے, اینڈ سم ادرس, ان کو کہا کہ آپ جو چاہیں لکھ کے لے آئیں, میں آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لوں گا. تو جو سکھ لیڈرز کا اسپوکس مین تھا ہردیت سنگھ ملک, 2nd World War کا ایس پائلٹ, اس نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مسلم لیڈر کہہ رہا ہے کہ جو چاہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, مگر ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے. تو میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا. اس نے کہا سر یو آر پرومسنگ us everything but God forbid when the time comes to implement it and you are not there, what will happen? تو قائد اعظم نے جواب دیا, مائی فرینڈ ان پاکستان مائی ورڈ ول بی دا ورڈ لائک گاڈ. اور وہ ہردیت سنگھ ملک کہتا ہے کہ وہاں سے اندازہ ہوا کہ مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. بھئی مارچ میں جب یہ اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا, قائد اعظم ایک بیان دے دیتے, لیاقت علی دے جاتے, نواب ممدوڈ راول پنڈی کا کہتے کہ نہیں پاکستان میں یہ نہیں ہوگا, یہ گنڈوں نے کیا ہے. دے آل کیپٹ کوائٹ جب مارچ میں ان کا اتنا بڑے قتل عام ہوا ہے. آخر میں یہ ہوا کہ مور مسلمز ور کلڈ ان ایسٹ پنجاب, یہ سن لیں, دین ہندوز اینڈ مسلمز ان ویسٹ پنجاب. تو وہاں پہ جو بدلہ لیا گیا ہے نا وہ 2 گنا زیادہ ہے. یعنی میرے اندازے سے 500,000 مسلمز ور کلڈ اینڈ 250,000 ہندوز اینڈ سکھس ور کلڈ. تو اس میں حماقت کس کی ہے کہ آپ سکھوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اگر آپ سکھوں کو ملا لیں تو ہندو پھر رہ جاتے ہیں نا, سارا پنجاب آپ کا ہو جاتا ہے. ان کی تو ننکانہ صاحب بھی یہاں ہیں, لاہور میں گرو ارجن ہے, نارووال یہاں پہ, جنمستھان یہاں پہ, ان پہ سارا اٹیک کر کے مارچ میں تو ان کو آپ اپنے خلاف کر لیا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں یہاں پہ ڈس ایگری کروں گا. اچھا, کہ یہ کروایا گیا تھا, یہ ہم نے نہیں کیا, نہیں انگریزوں نے کروایا. میں نے وہاں لکھا ہے, اس میں 2 ایویڈنس ہیں. خواجہ مسعود جو بعد میں بڑے مشہور پرنسپل گارڈن کالج کے ہوئے ہیں, مجھے گورنمنٹ کالج وہاں گارڈن کالج پڑھانے وہ لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ مارچ میں جب یہ رائٹ ہو رہے تھے تو ہمارے امریکن جو تھے پرنسپل, انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ یہ ہاسٹل میں ہندو سکھ ہیں تو آپ 2 آرمی والے یہاں بھیج دیں, اینڈ ہی ریفیوزڈ. دیکھیں یہ جتنے گاؤں ہیں نا, پنڈی شہر سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہ ہیں. 1 ہفتہ یہ قتل عام ہوتا رہا, اور شروع ہوا یہ 6 کی رات کو, اور 13 کی صبح کو پھر ملٹری جو ہے نا وہ ڈوگرے زیادہ تر اور کچھ وہ آئے ہیں, اور تب انہوں نے پھر جو بچ گئے تھے سکھ انہیں بچایا. میری کتاب میں
بے تحاشا انٹرویو ہوئے ہیں سروائیورز کے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ یہ انگریزوں کا تھا, یہ انگریزوں یہ ہونے دو, کا انیشیٹو تھا, یہ ان کا انیشیٹو اور تھا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. ڈاکٹر صاحب میری اپنی فیلنگ یہ ہے, میری فائنڈنگ بھی یہی ہے کہ پاکستان آج بھی جس طرح کا ایک ہوچ پوچ سوسائٹی ہے جسے ہم قوم بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ کوشش ایک بھونڈے انداز میں کی جاتی ہے, صاف پتہ چلتا ہے نیچرل نہیں ہے. تو اس بکھرے ہوئے اس ٹرائب کو یا قوم کو اگر کسی ایک بائنڈنگ فورس نے قابو کر رکھا ہے, ایک لڑی میں پرو رکھا ہے, تو وہ پاکستانی فوج ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کو اکثر معتوب قرار دیا جاتا ہے, ہماری جملہ ناکامیوں اور بربادیوں کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے ہمارا رائٹر, ہمارا مورخ اور ہمارا صحافی. گیریزن اسٹیٹ کتاب میں نے بالکل یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الزام لگانا ملٹری پہ کہ سارا کام انہوں نے خراب کیا ہے از آل ربش. ہمارے پولیٹیشین جو ہیں شروع دن سے انتہائی ارسپانسبل, انکمپیٹنٹ, ان فائٹنگ انہوں نے کی. اور میں تو اس زمانے میں 11 سال کا تھا جب ایوب خان کا کو ہوا ہے, اور ساری گلیوں میں لوگ ناچ رہے تھے خوشی کے ساتھ. اور پاکستان کو جب وہ آئے تو انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کیا, اور اس 10 سال کے اندر پہلی دفعہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. غلطی پھر انہوں نے کی 65 وار شروع کر دی. اگر ہم اسی ڈیولپمنٹ پہ لگے رہتے تو اپنا تائیوان, سنگاپور, ساؤتھ کوریا نے آ کے پاکستان کا ماڈل اسٹڈی کیا تھا. گسٹاو پیپنیک جو ورلڈ بینک کے, انہوں نے بڑی پاکستان کی ماڈل اسٹیٹ بنایا تھا, لیکن انہوں نے جنگ شروع کر دی. ونس دا وار کمز ان, ڈیولپمنٹ کمز ٹو این اینڈ. اچھا سر, ایک جملہ محترضہ جنگ کے حوالے سے. اچھا, ہمایوں گوہر کی جو تھیوری ہے اچھا, کہ یہ وار امپوز کی گئی تھی بھٹو صاحب نے, ہاں جی, کچھ اپنا ذاتی سکور سیٹل کرتے ہوئے, ٹھیک اور ہے, انہوں نے تو کوٹ کیا انہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی اس میں ایسے دیکھیں, who was head of the state? ایوب خان. So ultimately if a war broke out, he bears the responsibility. But there is no doubt that Zulfikar Ali Bhutto, Aziz Ahmed and Akhtar Hussain Malik were the three who plotted all this. اور اس نے بعد میں نے جھاڑا بھی کہ میں نے تو کہا تھا کشمیر ایشو کو آپ ڈی فریز کریں, اور اگر جانا ہے تو سب سے پہلے اخنور جائیں. گو ڈائریکٹ ٹو اخنور اینڈ میک اٹ اے فیٹ اکمپلی. اخنور انہوں نے جانا تھا بہت دیر کے بعد, اینڈ بائی دا ٹائم دے وینٹ ان ٹو دا ویلی, یہ پکڑے گئے. وہاں وہ لوگ